پیپر میشے کا نام سنتے ہی یوں تو کشمیر کی حسین وادیاں ذہن میں آتی ہیں جہاں یہ فن پروان چڑھا، لیکن پاکستان کے صوبے پنجاب کے گاؤں ناڑا موگلا میں 3 خواتین اس کام کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان خواتین نے ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے یہ فن ایک کشمیری آرٹسٹ سے سیکھا جو 2005 کے زلزلے کے بعد یہ کام سکھانا بند کر چکے ہیں۔ اب یہ خواتین مل کر اس چھوٹے سے سینٹر میں فن پارے بناتی ہیں۔ 2003 میں پیپر ماشی کی ٹریننگ لی ہے، 5 سال پیپر ماشی کی ٹریننگ میں نے لی ہے۔ ہمیں بہت مشکلات آتی تھی، گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، چھپ چھپا کے والدین تو دے دیتے تھے، جو ارد گرد کے ماموں چچا ہیں بھائی ہیں وہ نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر بہت مشکلاتیں اس کے درمیان ہم نے کاٹی ہیں، پیپر ماشی کا ہنر یہ سیکھا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا آرٹ کا، جو میں نے آرٹ کی یہ تعلیم لی ہے۔ یہ فن 14ویں صدی عیسوی میں ایران سے قدیم ہندوستان پہنچا۔ پیپر میشے سے کوئی بھی چیز 21 مرحلوں سے گزر کر تیار ہوتی ہے۔ اس میں گیلے کاغذ کو کوٹنا، اس کے گودے سے سانچوں کی تیاری اور ان پر خوبصورت رنگوں میں باریک بیل بوٹے بنانا شامل ہے۔ مطلب عورتیں جو بھی کام کر رہی ہیں، اس پہ بچیاں کام کر رہی ہیں، وہ فل ہینڈ میڈ ہے، ہاتھ سے کام ہوتا ہے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور پیپر جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، جو ہمارے ماحول کو گندا کرتا ہے، سب سے بڑی بات اس کی یہ کہ اسی ریسائکلنگ ردی کاغذ کو ہم دوبارہ استعمال کر کے بہت پیارے فن پارے بنا رہے ہیں۔ پیپر میشے سے عام طور پر جیولری باکس، گلدان اور دیگر آرائشی سامان تیار کیا جاتا ہے۔ البتہ منفرد ہونے کے باوجود پیپر میشے سے بنی اشیاء کی فروخت آسان نہیں۔ ایگزیبیشنز لگتی ہیں، لوگ ورثہ میں لگتی ہیں، لیکن یہ مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ کشمیر سے سینکڑوں میل دور بیٹھی ان خواتین نے جب پیپر میشے کی تربیت لی تو ان کے ساتھ کئی اور خواتین بھی شامل تھیں، مگر ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ یہ فن جاری نہ رکھ سکیں۔ لیکن گلناز اور یاسمین کی خواہش ہے کہ وہ اس سینٹر سے نئے لوگوں کی تربیت کر سکیں تاکہ یہ فن زندہ رہ سکے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، چکوال۔